آج کی اس نشست میں چاہوں گا کہ کچھ باتیں زندگی کو ایک خوشگوار طریقے سے گزارنے کے لیے اور کامیاب ہونے کے لیے کچھ ضرورت ہوتی ہیں۔ ہر مسافر یہ چاہتا ہے کہ مجھے زندگی میں ایک ایسا ساتھی مل جائے جو کبھی بھی ہو، مضبوط بھی ہو اور میرے رائے مشورے میں مجھے معاون بھی ثابت ہو، اور تاکہ وہ فلاح پا جائے، اپنی منزل کو صحیح طریقے سے حاصل کر لے۔ تو آج کی اس گفتگو میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ ایک انسان وہ کون سا راستہ اختیار کرے تاکہ وہ فلاح پا جائے اور کامیاب سرخرو ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو۔ تو قرآن ہمارے لیے سب سے بڑی رہبری کا سامان دیتا ہے۔ تو قرآن کے پہلے ہی پارے میں سورہ بقرہ کے اس نے بتا دیا ہے کہ فلاح حاصل کرنے کے لیے اور صحیح راستہ پانے کے لیے یہ چیزیں اگر تم زندگی میں اختیار کر لو گے، ان پر اپنے اعتماد کو، بھروسے کو قائم رکھو گے، تو انشاءاللہ اس دنیا کے اندر بھی تمہیں اطمینان اور سکون کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا موقع ملے گا، اور جب وہ اس کے حضور پہنچے گا قیامت کے روز اللہ کے حضور، تو وہاں بھی وہ فلاح کے راستے کھولے رکھے ہوں گے اس وقت۔ تو وہ کہتے ہیں 5 چیزیں ایسی ہیں جو زندگی میں اگر بندہ اپنے ساتھ اس کو رکھے، ایک مسافر ہے، اس کو ساتھی کی ضرورت ہے، تو کہتے ہیں اللہ میں تمہارا سب سے سپری کمانڈر بھی ہوں اور تمہارا ہر دیکھنے والا ساتھی بھی ہوں، تمہاری رہبری اور تمہاری سرخروئی کے لیے ہمیشہ فکر مند بھی رہتا ہوں اور تیار بھی رہتا ہوں تمہیں راستہ بتانے کے لیے بھی۔ تو علامہ نے کہا ہر وہ شخص جو اس رب کو مان لے، دیکھے بغیر دیکھے، پہلی شرط اپنا ساتھی بنا لے اس سے۔ زندگی کا سب سے مضبوط ساتھی جو ہے نا انسان کا، اگر کوئی ہو سکتا ہے تو رب کی ذات ہو سکتی۔ تو کہتے ہیں اپنی زندگی میں اگر تم کوئی ساتھی بنانا چاہو تو وہ اللہ کی ذات کو بناؤ، ہر آن تمہیں وہ دیکھ رہا ہے اور ہر آن تمہاری مدد کے لیے وہ تیار ہے۔ تو پہلے تو بن دیکھے اپنے رب کو مان لو، سپری طاقت کو اپنا ساتھی بنا لو، اس کا مطلب۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ تم پھر اس کا شکر بھی ادا کرو کہ تمہیں ایسا میسر کر دیا اللہ نے اپنے آپ کو ساتھی بنا کر کہ جس کے بغیر زندگی کا چارہ ممکن نہیں کامیاب ہونے کے لیے۔ تو وہ کہتا ہے جب تم یہ محسوس ہو جائے، تو یہ پا لو کہ میرا رب میرا ساتھی ہے، تو پھر اس کا شکر بھی کرو۔ اور اس کا شکر کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہمہ وقت، ہر کامیابی کے وقت بھی اس کے سامنے جھکو، ہر ناکامی کے وقت بھی اس کی طرف رجوع کرو کہ میرے رب تو میں نے اگر نصرت اور رحمت تو نے نہ میرے سامنے بشیری تو میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکا۔ تو اس ساتھی کو ہمیشہ پکارتے رہو، اس ساتھی کو ہمیشہ اپنا مددگار بنا کے رکھو جس پر تم ایمان لے آئے بغیر دیکھے اللہ کی ذات کو۔ تو کرنا کیا ہے کہ ہر وہ صلاحیت جو اللہ نے آپ کو دے رکھی ہے اس کو بروے کر لا کر اپنی زندگی کو آسان بھی بناؤ اور لوگوں کے لیے بھی راحت کا سامان بنو۔ یہ چاہے آپ کی آنکھیں ہیں، چاہے وہ آپ کے کام ہیں، چاہے آپ کے بولنے کی صلاحیت ہے، چاہے آپ کے جسم کی مضبوطی ہے، چاہے دماغ کی فکر بھی ہے آپ کے پاس، تو لوگوں کے لیے ایسی کچھ چیز کر جاؤ اپنی زندگی میں جو آپ کی زندگی میں آسانی پیدا کرے اور لوگوں کے لیے راحت کا سامان بنے۔ تو کیا مطلب کہ رزق جو ایک تو یہ پیسہ ہے اور روپیہ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، ایک وہ صلاحیتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں ہم باعث انسان ہونے کے عطا کی ہیں، ان کو بھی پورے کر لانا ہے، ان کو بھی خرچ کرنا ہے فلاح اور صلاحی انسانوں کی فلاح کے لیے، ان کی بہتری کے لیے، اپنی ذات کی بہتری کے لیے بھی۔ اور ہر وہ رزق جو روپے پیسے کی صورت میں ملا ہو یا اور دیگر ضروریات کی زندگی کے مطابق ملا ہو، اس کو بکھیرے، اس کو بھی لوگوں کے لیے، لوگوں کی زندگی میں آسانی پیدا کرنے اس کو بھی تقسیم کرتا چلا جائے۔ ایک تو یہ ایک رب کو اپنا ساتھی رکھے، دوسرا وہ رزق جو اسے دیا ہے، جو صلاحیت اسے دی ہے، اس کو فلاحی کاموں کے لیے، بہتر زندگی کو آسان بنانے کے لیے استعمال میں لائے۔ اور تیسری چیز یہ ہے
کہ انسان کی یہ مشینیں جو ہم استعمال ڈیلی کرتے ہیں، ہر مشین کے ساتھ ایک بکلیٹ آتا ہے. اگر ہم اس مشین کو اس بکلیٹ کے مطابق استعمال میں لائیں گے تو زندگی جو ہے نا وہ بہتر آپ کو کام دے گی وہ زندگی میں، اور وہ پورا پیریڈ جب تک اس کی لائف ہے وہ آپ کو تنگ نہیں کرے گی. اسی طرح انسان جو ہے اللہ کی تخلیق ہے، اس نے انسان کی رہبری لے کے مخصوص وقتوں میں یہ کتابیں بھیجی، اس پر ہم عمل کر کے دکھا دیا انبیاء کو بھیج کر. تو یہ 3-4 کتابیں پہلے بھی آئی، قرآن 4تھی کتاب ہے. تو اگر ہم اپنی زندگی کو قرآن کیا ہے؟ انسانی زندگی کے لیے گائیڈ بکس ہے. ایک زندگی کو خوشگوار، پاکیزہ، صاف ستھرا، کامیاب گزارنے کے لیے وہ راستہ بتاتی ہے قرآن جو ہے. اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے بتا دیا ہے کہ یہ طریقہ کار ہے، اگر تم استعمال میں لاؤ گے تو یقیناً دنیا کے اندر بھی راحت ملے گی تمہیں، اور آخرت میں سرخی اور کامیابی تمہارا مقدر ہوگی. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ مان لانا کہ ہمارے لیے اگر کوئی بکلیٹ ہو سکتی ہے، کامیابی کی دلیل بن سکتی ہے، جس پر ہم چل کر زندگی کامیاب کر سکتے ہیں، تو یہ قرآن حکیم ہے جس میں زندگی گزارنے کا طریقہ، چلن اور بتا دیا گیا ہے. نبی محترم نے عمل کر کے، اور ایک کتابی صورت میں قرآن جو ہے وہ ہمارے پاس ہے. یہ اللہ نے ہمارے پر بہت کرم کیا ہے کہ انسان بنایا، پھر ہماری گائیڈنس بک ہماری کتابیں تھیں، پھر اس پر چلنے کے لیے انبیاء اور رسول ہمارے پاس بھیجے. تو پھر تیسرا یہ کہ ہم لے آئے ایمان ان پر کہ واقعی یہ کتابیں، واقعی یہ کتاب جو آخری کتاب ہے یہی بہترین ہمارے لیے گائیڈ بک ہے. اور پھر جو ہے نا آخرت، جتنی آخر مطلب بہرحال انسان کو اس کائنات کے اندر آیا ہے مختصر وقت کے لیے، اسے واپس جانا ہے، اور اس کی تمام عمل جو ہے نا وہ ریکارڈ ہو رہے ہیں. اور ایک وقت ایسا ضرور آئے گا قیامت کا کہ جب اس کے سارے اعمال اس کے سامنے پیش کر دیے گئے ہیں، اور کامیاب وہ شخص ہوگا جن لوگوں نے ان تمام چیزوں پر عمل کر کے اپنی زندگی گزارا ہوگا. اور جو ناکام ہو جائیں گے جنہوں نے غفلت میں زندگی ان چیزوں کا استعمال مل رہا ہے اور غفلت میں اپنی زندگی گزار دی. تو وہ یہ آخرت جتنی زیادہ تصور گہرا ہوگا کہ مجھے اپنے رب کے سامنے، جو میرا سپریم کمانڈر ہے، جو میرا بہترین ساتھی رہبر تھا، اس کے سامنے مجھے پیش ہونا ہے، اور میرے تمام اعمال جو میں اس دنیا میں کر رہا ہوں اس کا مجھے جواب دہ ہونا ہوگا، اور وہ سامنے میرے پیش کر دیا جائیں گے. تو اس تصور کو بھی مضبوط کرنا ہوگا ہمیں حیران کہ ایک سپری طاقت مجھے دیکھ رہی ہے، میرا ریکارڈ ویڈیو بن رہا ہے دائیں بائیں، اور مجھے اپنے ان اعمال کے اس اعمال کے مطابق ہی سزا اور جزا ملے گی جو کہ اللہ نے ہمارے لیے مقرر کی ہے. کامیاب ہیں وہ لوگ جو ان تصورات کی زندگی گزارتے ہیں کہ بن دیکھے اپنے رب کو اپنا رب مان لیتے ہیں، جو رزق اس کو اللہ نے دے رکھے اس کو استعمال میں لاتے ہیں اپنی ذات کی بہتری کے لیے بھی، اور اس گرد پھیلے ہوئے انسانوں کے لیے. اور پھر ہر وقت اس کے مشکور بندے بنے رہتے ہیں نماز کی صورت میں، اس کے سجدہ ریز ہوتے ہیں ہر کامیابی کے وقت بھی، اور ہر ناکامی کے وقت بھی اس کی طرف رجوع کرتے ہیں. اور پھر یہ قرآن مجید جو ہے، یہ کتابیں جو پہلے آ چکی، اور جو قرآن مجید ہے اس پر ایمان لاتا ہے کہ یہ ہمارے لیے بہتر. ہمیشہ جب کبھی ان کو مشکل پیش آتی ہے وہ قرآن کے رجوع کرتے ہیں، نبی کی سیرت کی طرف رجوع کرتے ہیں جنہیں عمل کر کے دکھا دیا. تو پھر وہ کیا اللہ میں کہتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جو سیدھے راستے پر ہیں، اور فلاح جو کامیابی جو ہے ان کا ہم نے مقدر میں کر دیا ہے. تو اللہ میں ہم توفیق عطا فرمائے کہ ہم 4-5 باتیں جو ہیں اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، تاکہ ہماری زندگی بھی اس اللہ کے مطابق، کہنے کے مطابق کامیاب اور سرخ ہو. آمین یا رب العالمین.